الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آنکھ والا آدمی۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی، یا کلیم اللہ دعا فرمائیے کہ بارش ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ پہاڑ پر چلو۔ سب لوگ ساتھ چل پڑے تو آپ نے اعلان فرمایا، میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے، صرف برق العابد نام کا ایک آنکھ والا آدمی ساتھ چلتا رہا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ عرض کی، سنی ہے۔ پوچھا، کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ عرض کی، یا کلیم اللہ مجھے اپنا اور کوئی جرم تو یاد نہیں، البتہ ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر وہ گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں۔ فرمایا، وہ کیا؟ عرض کی، ایک دن میں نے گزرگاہ پر کسی کی قیام گاہ میں ایک مرتبہ سے ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی گھر کھڑا تھا۔ کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بہت قلق یعنی صدمہ ہوا۔ میں خوف خدا سے لرز اٹھا، مجھ پر ندامت غالب آئی اور جس آنکھ سے جھانکا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا۔ ارشاد فرمائیے، اگر میرا یہ عمل گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساتھ لے لیا۔ پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اللہ سے بارش کی دعا کرو۔ اس نے یوں دعا کی، یا قدوس عز وجل، یا قدوس عز وجل، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیرے صفت میں نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے۔ فوراً بارش ہو گئی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے سے کم مرتبہ والے سے دعا کروانا۔ معلوم ہوا کہ اپنے سے کم مرتبہ فرد سے دعا کروانا جائز ہے، اور یہ انبیاء مرسلین علیہ السلام اور بزرگان دین رحمت المبین کا طریقہ رہا ہے۔ یقیناً نبی کا درجہ امتی سے بہت بڑا ہوتا ہے، پھر بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتی سے دعا کروائی۔ خود ہمارے پیارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افضل انبیاء ہونے کے باوجود عمرے کی اجازت دیتے ہوئے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً دوسروں سے دعا کی درخواست کرتے رہیں کہ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ اس بارگاہ میں شہرت و عزت، دولت و ثروت اور شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ یہاں تو صرف نیت و اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے رقص پر طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ ندامت۔ ایک طرف اللہ عز و جل کی اس پرہیزگار اور متقی بندے کا یہ حال ہے کہ کبھی کوئی ایسا فعل ہی نہیں کیا کہ جس کے متعلق یہ شک ہو کہ گناہ ہے، اور اتفاقاً گزرتے ہوئے کسی پر نگاہ پڑ گئی، حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا، پھر بھی خوف خدا کے باعث ایسی ندامت طاری ہوئی کہ انہوں نے اپنی وہ آنکھ ہی نکال کر پھینک دی۔ اور ایک طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، مگر ندامت تو کجا، ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو نہیں آتا، ہائے ندامت سے۔
بدقسمتی سے جس طرح آدمی بولنے میں بے باک ہے اسی طرح دیکھنے میں بھی بے باک ہے. اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے جو اس کے لیے ثواب اور عذاب کا باعث بن سکتا ہے. مثلاً اگر اپنی ماں کو محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر غیر محرم کو شہوت کے ساتھ دیکھتا ہے تو عذاب نار کا حقدار بنتا ہے. کیونکہ محرم عورت کو دیکھنا انسان کا نہیں شیطان کا کام ہے. غیر محرم عورت کو دیکھنا انسان کا نہیں شیطان کا کام ہے. جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی کے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے. لہذا نظر کی حفاظت سے متعلق چند باتیں عرض کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچا سکیں. نظر کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اس کے متعلق بڑا واضح حکم ارشاد ہوا ہے. چنانچہ پارہ 18 سورہ نور کی 3 آیت میں مردوں کے متعلق حکم ہے. ترجمہ کنز الایمان: مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. اور آیت نمبر 31 میں عورتوں کا حکم ہوتا ہے اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی نظر کی حفاظت کی ترغیب دلائی گئی ہے. چنانچہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز اور دوسری ناجائز ہے. پہلی نظر سے کیا مراد ہے؟ جاہل لوگ اس حدیث پاک کو غلط پیرائے میں بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ کو اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، لہٰذا وہ اپنی نظر ہٹاتے ہی نہیں اور مسلسل بد نگاہی کرتے رہتے ہیں. حالانکہ معاف تو وہ پہلی نظر ہے جو عورت پر بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی. قصداً ڈالی جانے والی پہلی نظر بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جیسے کہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے کہ پہلی نگاہ سے مراد وہ نگاہ ہے جو بغیر قصد یعنی ارادے کے بغیر اجنبی عورت پہ پڑے جائے، اور دوسری نگاہ سے مراد دوبارہ سے قصداً دیکھنا ہے. اگر پہلی نظر میں جمائی رکھی تو بھی دوسری نگاہ کے حکم میں ہوگی اور اس پر بھی گناہ ہوگا. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نظر پھیر لینے کا حکم دیا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک شخص نور مجسم شہنشاہ بنی آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا خون بہہ رہا تھا کہ سرور کونین دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، تجھے کیا ہوا ہے؟ عرض کی، آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آتے ہوئے راستے میں میرے پاس سے ایک عورت گزری تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور میری نگاہیں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی کہ اچانک سامنے دیوار آ گئی جس نے مجھے زخمی کر دیا اور میرا یہ حال کر دیا جسے آپ ملاحظہ فرما رہے. تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا ہی میں ہی اس کے گناہ کی سزا دے دیتا ہے. عبرت پکڑیے اور بد نگاہی سے فوراً باز آ جائیے کہ دنیا میں آج مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ بد نگاہی بے حیائی بھی ہے، کیونکہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ بد نگاہی کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ ثم
معاذ اللہ جب تک غیر محرم عورتوں کو تکتے نہیں انہیں چین نہیں آتا، اور وہ اپنی اس مذموم مقصد کے حصول کی خاطر بازاروں، شاپنگ سینٹروں اور تفریح گاہوں، الغرض جہاں بے پردہ عورتیں کا مجموعہ ہوتا ہے وہاں مارے پھرتے ہیں، خوب بد نگاہی کرتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ چنانچہ حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ الولی منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے منقول ہے کہ خود کو بے نگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بد نگاہی کرنے